السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وقت کی تاخیر کی بابت معذرت خواہ ہیں کہ راستہ بھی تھوڑا لمبا تھا اور بیچ میں آپ جانتے ہیں ٹریفک بھی تھی اور مقررہ وقت سے کافی دیر ہو گئی۔ آغا صاحب سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ وہ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے کہا وہ مجھے ہی بتا دے، میں خود بتا دیتا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بزرگوار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی خدمت میں سید الشہداء علیہ السلام کا قول نورانی و فرمان گرامی سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں امام فرماتے ہیں: لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، کامران نہیں ہو سکتی، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی جو مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کی ناراضگی خرید لے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قوم جس کے اندر یہ ریت پڑ جائے اور یہ سنت قائم ہو جائے کہ وہ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشنودی حاصل کریں، ان کی نیت یہ ہو جائے، ان کا ارادہ یہ قائم ہو جائے کہ ہم نے ہر حال میں مخلوق کو خوش رکھنا ہے، لیکن یہ پرواہ نہ کریں کہ خالق ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، لاپرواہ ہو جائیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، فلاح نہیں پا سکتی، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر یہ بیماری کسی قوم کے اندر آ جائے، جیسا کہ آئی ہے، اور سید الشہداء علیہ السلام جس موقع پر یہ کلام نورانی فرما رہے ہیں، جو صورتحال اس وقت تھی اور جو حالات امام علیہ السلام کے مقابلے میں سامنے آئے، جو قوم امام کے سامنے آئی، وہ اسی بیماری میں مبتلا تھی۔ واقعہ کربلا، یہ سوزناک واقعہ جو صدیوں سے بشریت کے لیے ایک غمناک واقعہ ہے، اور اس سے زیادہ سخت غمناک واقعہ تاریخ نے اپنے دامن میں نہیں رکھا کوئی یادگار، جسے انسان کو سن کر کربلا سے زیادہ یا کربلا جتنا غم انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہو۔ جنگیں بہت ہوئی ہیں، قتل و غارت ہوئی ہے، لیکن جس ہستی کو، جس خاندان کو اور جن ہستیوں کو ستم کا نشانہ بنایا گیا، اس مقام کی ہستیاں ان جنگوں میں نہیں ہوئیں قربان، اور جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، ڈھایا، ان لوگوں کی طرح پست لوگ بہت کم آئے ہیں۔ واقعہ کربلا میں
بہت سارے پہلو ہیں جنہیں توجہ کی ضرورت ہے، جن کی طرف مومنین کی توجہ لازم ہے۔ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی توجہ ان موضوعات اور ان پہلوؤں کی طرف لازم ہے، تاکہ عزادار حسینی، پیروکار حسین علیہ السلام، شیعہ امیر المؤمنین، مومن انسان آگاہی کے بعد اس حقیقت کو، اس راہ کو دنیا کے سامنے پیش کرے، کھولے۔ کربلا کے اندر جو حقیقت پوشیدہ ہے وہ نہفتہ ہے، گہرائی میں، کربلا کی گہرائی میں پوشیدہ ہے۔ جیسے بعض بزرگان کا فرمانا ہے کہ کربلا ایک وسیع بے کنارہ سمندر کی طرح ہے۔ سمندر میں ساحل بھی ہوتا ہے، سطح سمندر بھی ہوتی ہے، اور تہ سمندر بھی ہوتا ہے۔ ساحل پہ قیمتی چیزیں سمندر کی نہیں ہوتی، بہت کچھ ہوتا ہے لیکن قیمتی چیزیں ساحل پہ نہیں ملتی۔ سطح سمندر پہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن قیمتی گوہر سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، اور قیمتی چیزیں سمندر کی تہ سے نکالنے کے لیے غوطہ خور، جس کو ہم کہتے ہیں غواص چاہیے، وہ لوگ جو سمندروں کی تہ تک پہنچیں۔ کربلا ایک سمندر ہے، ایک بحر ہے وسعت کے لحاظ سے۔ ہدایت بشریت کا، اللہ کی حکمتوں کا، اور انسان کے لیے معرفت کا ایک بہت گہرا سمندر ہے، وسیع سمندر ہے۔ ان بزرگوں کے بقول کہ ابھی تک جو انسان آئے ہیں کربلا کی طرف، یہ اس سمندر کے ساحل تک آئے ہیں، سمندر کے ساحل تک پہنچے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ساحل سے تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں اور سطح سمندر تک پہنچے ہیں، لیکن ابھی کربلا کی اس سمندر کی تہ اور گہرائیاں منتظر ہیں غواصوں کی، ان غوطہ خوروں کی، کہ جو اس سمندر کی تہ میں پہنچے۔ اہل پاکستان، مومنین پاکستان خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان پر بہت اپنی نعمتیں اور اپنی عنایتیں نازل کی ہوئی ہیں۔ ہر چند قدردان بہت کم ہیں، اور جس طرح قرآن میں ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکور کم ہے، شکر کم کرتے ہیں ہم، نعمتوں کے قدردان کم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو شاید آپ تعجب کریں گے سن کر، توقع نہ رکھتے ہوں، ایک نعمت خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہل پاکستان کو جو عطا فرمائی ہے، وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اہل پاکستان اس نعمت کے قدردان نہیں ہیں، ابھی تک نہیں ہیں۔ ابھی تک اس نعمت کا قدر، اس نعمت کی قدردانی نہیں ہوئی، حق شناسی نہیں ہوئی، حق ادا نہیں ہوا۔ عزیزان، اس بزرگوار کو اللہ نے اس پر جو نعمتیں نازل فرمائیں، علامہ اقبال کو جو توفیقات اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ان توفیقات میں سے ایک توفیق یہ ہے کہ علامہ اقبال کو کربلا کے سمندر کی گہرائی میں غواصی کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کربلا کی غواصی سے گہرائی میں جا کر جو صدف ڈھونڈے ہیں، ملے ہیں، چنے ہیں، اور ان سے جو گوہر نکالے ہیں، کربلا سے جو کچھ حاصل کیا، اس گوہر شناس کو، جوہر شناس کو، وہ انہوں نے اپنے افکار میں اس کو بدلا۔ خود ایسا ہی فرمایا ہے کہ میں نے
جو کچھ مجھے نصیب ہوا میں نے اسے الفاظ کا جامہ پہنایا، میں نے اسے عبارتوں کا لبادہ پہنایا، اور پہنا کر اپنی ملت، اپنی نسل نو، اپنے جوانوں کے لیے، آنے والوں کے لیے میں نے اسے پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ گوہر، مثلا اگر میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سے بھی مجھے گوہر نصیب ہوئے ہیں، میں نے سیرت و سنت کو پڑھا ہے، مجھے اس سے بھی گوہر نصیب ہوئے ہیں، شرق و غرب کے فلسفے پڑھے ہیں، ان سے بھی مجھے گوہر نصیب ہوئے ہیں۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ کیوں یہ گوہر جو اللہ نے جہاں جہاں رکھے ہوئے تھے اور مجھے نصیب ہوئے، علامہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں نے اس ہستی سے رابطہ کر رکھا ہے، اس ہستی کی پیروی کی ہے، اس ہستی سے تعلق قائم کر لیا ہے جو رمز شناس ہے، جس کے پاس قرآن کی بھی رمز موجود ہے اور نظام ہستی کی بھی رمز موجود ہے۔ کوڈ، رمز کوڈ کو کہتے ہیں، آج کل آپ لنڈے کی زبان میں جس کو کوڈ کہتے ہیں۔ لنڈا اس لیے اس زبان کو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جو کپڑے انگریز اتار کے پاکستان بھیجتے ہیں، پاکستان میں ان کا نام ہے لنڈا، ہم خرید کے پہنتے ہیں، ماڈرن ہو جاتے ہیں، بڑی ایک شخصیت بن جاتی ہے، تو لنڈا اسی کو کہتے ہیں۔ جو ایک قوم اپنی استعمال کی ہوئی چیز اتار کے دوسری قوم کو بھیج دے تو وہ سارا لنڈا ہی ہوتا ہے۔ وہ پتلون بھیجے تو بھی لنڈا ہے، وہ شرٹ بھیجے تو بھی لنڈا ہے، وہ جوتا بھیجے تو بھی لنڈا ہے، وہ کوٹ بھیجے تو بھی لنڈا ہے، وہ زبان بھیجے تو بھی لنڈا ہے، وہ نظام تعلیم بھیجے تو بھی لنڈا ہے وہ۔ اب ظاہر ہے ہم لنڈا پسند اور لنڈا پوش ہیں، لنڈا پہن کے یہ ہمارے جوان جو میٹرک بھی نہیں کر سکتے بعد میں اپنی بڑی پرسنالٹی بناتے ہیں، ایک تو موبائل خریدتے ہیں، دوسرا لنڈے کی پتلون پہنتے ہیں، اور پھر اپنی گلیوں میں گھومتے ہیں، اور جو جس طرح کو اپنے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، ایسے لگتا ہے کہ کوئی بیرسٹر جا رہا ہے گویا۔ وہ بھی اسی طرح یہ زبان ہمیں زیادہ اردو کی نسبت پاکستانیوں کو جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں انہیں بھی انگلش زیادہ آتی ہے۔ اب میں نے رمز کہا ہے وہ نہیں اتنا سمجھ میں آتا، لیکن کوڈ کہیں تو وہ سمجھ میں آتے۔ کوڈ کوڈ ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر گھسنے کے لیے کوڈ ہیں، اندر جانے کے لیے کوڈ رکھا ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اللہ نے کوڈ رکھے ہیں، رمز رکھی ہے، اگر وہ رمز کھولے بغیر قرآن کی طرف جائیں تو قرآن سے فقط الفاظ، عبارتیں اور سوریں ملتی ہیں، لیکن اگر رمز قرآن کھول کے قرآن کی طرف جائیں تو اندر سے اللہ کا خوبصورت نظام ہدایت ملتا ہے۔ اور علامہ اقبال ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اسرار، معانی، معارف کے رمز بھی خدا نے ان کو بتا دیے ہیں۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ یہ رمز میں نے سیکھی کہاں سے ہے، جس سے اتنے در مجھ پہ کھلے، اتنے اسرار مجھ پہ کھل گئے۔ یہ رمز فرماتے ہیں کہ سر رمز قرآن، سر قرآن از حسین مختم، میں نے یہ رمز، یہ سر، یہ راز، یہ قرآن شناسی کا راز حسین سے سیکھا ہے۔ اور ایسا یہ حقیقت ہے یہ کہ سید الشہداء کی ذات و ہستی اور سیرت سید الشہداء، راہ سید الشہداء رمز دین ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے
दोहराते, जबानों से तकरार करते, किसी को ला इलाह समझ में ना आता अगर हुसैन इब्न अली ना होते। क्योंकि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह समझा ही नहीं सकता सवाए हुसैन इब्न अली के। पढ़ाया जद्द हुसैन ने और समझाया हुसैन ने। इसलिए रसूलुल्लाह का फरमाना था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यानी जो मैं कहूंगा वो हुसैन समझाएंगे आपको। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं दुनिया को बताया, अक़वाम आलम को बताया, तारीख को बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह में ला क्या कहे, ला क्या इसको कहते हैं, क्या चीज है ला। अल्लामा फरमाते हैं कि ला एक लफ्ज नहीं है, ला एक हर्फ नहीं है, बल्कि ला शमशीर हक है। ला तलवार का नाम है, शमशीर का नाम है। एक फौलाद की तलवार होती है, लोहे की तलवार होती है, पोलादी तलवार होती है, और एक हक की शमशीर का नाम है। हक की शमशीर को अल्लाह ने ला कहा है और कहा है कि अब कौन है ये शमशीर जन जो ये शमशीर हाथ में थामे और हर उस पे चला दे जिस पे चलाना अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। ला की शमशीर लेकर आप चलाएं। हो पता है किस किस पे ला की शमशीर चलानी है? हक के मुकाबले में बातिल है फकत। हक और बातिल में कोई तीसरी चीज नहीं है। जो हक नहीं है वो बातिल है, और बातिल के ऊपर शमशीर ला की चलानी है आपने। बातिल को काटना है ला की शमशीर से आपने। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि हक का निजाम अल्लाह ने इमामत बनाया है, विलायत बनाया है। हक और बातिल के दरमियान कोई दर्रा नहीं है और कोई ग्रे एरिया मौजूद नहीं है। ये फिर मैंने लंडे की इस्तिलाह बोल दी ये समझाने के लिए। ग्रे एरिया खाकिस्तरी एरिया, ग्रे रंग है, यानी खाकिस्तर की तरह रंग होता है। स्याही और सफेदी मिला दें तो ना वो स्याही होती है और ना सफेदी होती है, खाकिस्तर की तरह रंग हो जाता है, उसका राख की तरह रंग बन जाता है, स्लेटी रंग बन जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हक व बातिल के दरमियान भी इस तरह का एक इलाका, इस तरह का एक फासला मौजूद है। जो हक पे नहीं होते और अपने आप को बातिल पर भी नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि हम इस ग्रे एरिया में मौजूद हैं। और इसी इस्तिलाह को सुन लें आप मुतालियात में, अगर तौफीक हुई इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप इल्मी मुतालियात, उनके अंदर ये इस्तिलाह आपको काम आएगी। इंसानों के अंदर भी दो किस्म के इंसान हैं, लेकिन बीच में एक तीसरा इंसान भी मौजूद है। मेरी मुराद औरत मर्द के दरमियान तीसरी सिन्फ नहीं है, बल्कि अहले हक और अहले बातिल के दरमियान, मोमिन और काफिर के दरमियान, मोमिन और फासिक के दरमियान एक ग्रे इंसान होता है, खाकिस्तरी इंसान। उसको मुनाफिक कहा जाता है। कुरान ने उसे कहा है ये मुनाफिक इंसान है। वो ये गुमान करता है कि मैं एक पुरअमन इलाके में हूं, हक के साथ भी नहीं हूं, बातिल के साथ भी नहीं हूं, बल्कि मैं बीच में हूं, दरमियान में हूं। ये दरमियान वालों को समझ में आ जानी चाहिए कि हक और बातिल के दरमियान तीसरी हालत, खाकिस्तरी हालत मौजूद नहीं है। मुनाफिक तीसरी हालत नहीं है, बल्कि वही छुपा हुआ काफिर है, छुपी हुई स्याही है, सफेदी नहीं है, छुपी हुई स्याही है। ये काफिर है, ये छुपा हुआ मुनाफिक, ग्रे नहीं है, लेकिन अपने आप को पिनहान किया हुआ है इसने। हक और बातिल के दरमियान ग्रे एरिया मौजूद नहीं है। अब आए कुरान की तरफ। इस कानून के मुताबिक अल्लाह ने हक, हर चीज में हक रखा है और उसके मुकाबले में बातिल है। हर पहलू से हर चीज जिसको भी देखें
اس میں ایک طرف حق ہوگا، اس کے مقابلے میں باطل ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو گفتگو میں یا حق ہوگی گفتگو یا باطل ہوگی گفتگو، گرے گفتگو نہیں ہوتی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ گفتگو نہ حق ہے اور نہ باطل ہے، یا ہم یہ کہیں کہ حق بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ وہ اگر حق نہیں ہے تو فقط باطل ہے۔ قرآن کے نزدیک اللہ کے قانون کے مطابق جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں اتنی وضاحت سے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حق کے آگے یا حق سے ہٹ کر گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، باطل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے۔ عزیزان، اس پیمانے کو، اس ترازو کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھیں۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کے پاس پیمانہ ہونا چاہیے، یہ حق کہہ رہا ہے یا باطل کہہ رہا ہے۔ اگر حق ہے اسے مانو، اگر حق ہے اسے سراہو، اگر حق ہے اسے پہچانو، اگر حق ہے اس کا ساتھ دو۔ لیکن اگر باطل ہے تو بھی چپ نہ رہو، اگر باطل ہے تو اسے لا کہہ دو، اسے لا کہہ دو۔ شمشیر آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ شمشیر مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ اگر فولادی شمشیر جسمانی چیزوں کو کاٹنے کے لیے ہے تو عقیدے کی شمشیر، لا کی شمشیر، ایمان کی شمشیر یہ باطل کا سر قلم کرنے کے لیے ہے۔ جہاں بھی باطل نظر آئے اس کے اوپر لا کی شمشیر چلا دو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کا فرمان ہے کہ نظام دو ہیں، ایک ہے ولایت اللہ کی اور ایک ہے نظام طاغوت کا۔ جو اللہ کا نظام نہیں ہے، جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو اللہ کے نبی لے کر نہیں آئے، جو اللہ کے منسوب امام لے کر نہیں آئے، وہ کتنا ہی آپ کو اچھا لگے، خوبصورت لگے، وہ باطل ہی ہوگا۔ حق فقط وہی ہے جو حق کی طرف سے آئے۔ حق اللہ کی ذات ہے، حق مطلق اللہ کی ذات ہے۔ جو اس طرف سے آئے وہ حق ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے۔ جو ادھر سے آئے وہ حق ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے۔ اللہ کی جانب سے انسان کی ہدایت کے لیے بہت کچھ آیا ہے، سب کچھ آیا ہے، وہ سب حق ہے۔ جس کی گواہی قرآن دے گا، جس کی گواہی فرمان رسول اللہ سے ہوگی، جس کی گواہی اوصیاء رسول اللہ کی جانب سے ہوگی، وہ حق سمجھا جائے گا۔ لیکن جو نہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، اور نہ اللہ کی طرف سے منسوب کسی امام کی جانب سے ہے، کسی حجت کی جانب سے ہے، قرآن فرماتا ہے اس کا نام ہے طاغوت۔ وہ کوئی بھی ہو جائے اس کا نام ہے طاغوت۔ اور آپ کو شمشیر دی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اب آپ علامہ اقبال کے کلام میں اردو میں ہی لا الہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں یعنی رمز، خودی کا کوڈ، خودی کا راز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، خوبصورت کلام ہے علامہ اقبال کا۔ خوب علامہ اقبال اردو میں خودی کا راز لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں۔ خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ خودی کس چیز کا نام ہے؟ ایک تیز دھار تلوار کا نام ہے، اور وہ تیز دھار والی تلوار جسے سنگ فساں پہ تیز کیا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور علامہ کا فرمانا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ جہاں بھی مومن ہو اس کے پاس ہو۔ اللہ نے یہ سب سے مؤثر ہتھیار آپ کو دیا ہے۔
اور یہ کہاں سے علامہ اقبال کو سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک تلفظ نہیں، صرف ایک کلمہ نہیں، فقط ایک سر نہیں، فقط ایک کلام نہیں، بلکہ یہ شمشیر خدا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ رمز میں نے حسین ابن علی سے سیکھی ہے کہ بنا لا الہ حسین کی ذات ہے، اس لیے کہ جس نے لا کہا، عمل سے لا کہا، اپنے وجود سے لا کہا، اپنی ہستی سے لا کہا۔ سید الشہداء نے کربلا میں فقط ایک ہی کلمہ تکرار کیا، لا کہا، ہر چیز کو لا کہا، ہر طبقے کو لا کہا، جو اللہ کے مقابلے میں تھا اس کو لا کہا۔ شمشیر چلائی، ایک شمشیر حسین پہ چلی، ایک شمشیر حسین نے چلائی۔ حسین پہ فولاد کا خنجر چلا، اس خنجر نے فقط رگ حسین کاٹی، گردن حسین کاٹی، وہ حسین کی شخصیت کو نہیں کاٹ سکا وہ خنجر، وہ حسین کی ذات کو نہیں کاٹ سکا وہ خنجر، وہ حسین کے مقصد کو نہیں کاٹ سکا وہ خنجر، حسین کی راہ کو نہیں کاٹ سکا وہ خنجر، حسین کی فکر کو نہیں کاٹ سکا وہ خنجر، حسین کے دین کو نہیں کاٹ سکا وہ خنجر، نہیں کاٹ سکا۔ حضرت سید ساجدین کربلا کے واقعہ کے بعد مدینہ منورہ میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا، ظاہراً مدینہ کی بات ہے، اب میرے ذہن میں وہ محلے وقوع اس کلام کا کہاں تھا تردید ہے تھوڑی سی، غالباً مدینہ کے اندر ہی۔ جب امام علیہ السلام شام سے واپس آئے اسارت کا عرصہ گزار کر، تو ایک نادان نے جو اپنے تئیں بعض ہوتے ہیں زبان دراز، گستاخ، حتاق، اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے یہ جری ہیں، بڑے جسور ہیں، لیکن ہیں احمق ہیں، نادان ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ بات کرنے کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی نادان ہے تو نادان کو اعتراض نہیں بلکہ سوال پوچھنا چاہیے۔ نادان اور دانا میں یہی فرق ہے، دو نادان بھی نہیں جانتا، دانا بھی بعض چیزیں نہیں جانتا، عقل مند بھی نہیں جانتا، بے وقوف بھی نہیں جانتا، لیکن عقل مند جو نہیں جانتا پوچھ لیتا ہے، اور بے وقوف جو نہیں جانتا اس پہ اعتراض کر دیتا ہے، جو نہیں جانتا اس پر اعتراض اٹھا دیتا ہے کہ یہ کیوں کیا آپ نے، اب یہ احمق تھا، نادان، اس نے اعتراض کر دیا پوچھنے کے بجائے۔ یہ پوچھ بھی سکتا تھا امام سید ساجدین سے کہ آپ نے قیام کربلا کیوں کیا، لیکن اس نے پوچھا نہیں۔ اور یہی فرق بہت بڑا فرق ہے، یہی اگر نہیں پتا، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے زمین پہ خلیفہ کیوں بنایا، ابلیس کو بھی پتا نہیں تھا کہ اللہ نے زمین پہ خلیفہ کیوں بنایا، دونوں کو پتا نہیں تھا، لیکن فرشتوں نے اعتراض کے بجائے اللہ سے پوچھ لیا کہ اے پروردگار یہ کیوں بنا رہا ہے۔ شیطان نے اعتراض کیا اللہ پر کہ یہ آپ کو بنانا نہیں چاہیے تھا۔ بس جو نہیں جانتا اگر پوچھ لے تو فرشتہ بن جاتا ہے، اگر اعتراض کر دے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اب یہ شیطان، مجسم شیطان، یہ آیا امام کے سامنے آ کر اعتراض کرنے لگا، کہا کہ آپ کو کیا ملا، سب سمجھا رہے تھے آپ کو، آپ کربلا نہ جائیں، آپ حکومت کے مقابلے میں نہ آئیں، آپ یزید سے نہ ٹکرائیں، آپ بہت ساری باتیں اس نے جسورانہ کی، کیا نصیب ہوا، کیا حاصل ہوا، آپ کو ملا کیا؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سارا خاندان قتل ہو گیا، ذبح ہو گئے، بھائی، والد، سارے عزیز و اقارب اور بیویاں اسیر ہو گئیں، اور پھر خالی ہاتھ آپ واپس آ گئے، سب کچھ لٹا کے، سب کچھ پیش کر کے، اب کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، تو کیا ملا، نصیب کیا ہوا؟ توجہ کریں، یہ اعتراض تھا اس کا، اس نادان کا، احمق کا۔ امام نے دیکھا آسمان کی طرف تو کہا تھوڑی دیر صبر کرو، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ یہ سمجھا کہ میں نے کوئی بہت مشکل سوال کر دیا، لاجواب کر دیا ہے آج جناب سید سجاد کو، ان کے پاس جواب بن نہیں رہا، سوچ کے مجھے جواب دیں گے۔ امام نے دیکھا افق کی طرف
آذان میں تھوڑا سا وقت باقی تھا، چند لحظے باقی تھے، اور امام نے کہا ابھی جواب دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے منارہ سے آذان شروع ہوئی، امام سن رہے تھے، یہ بھی سن رہا تھا۔ اس میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا گیا اور اس کے بعد جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا گیا تو امام نے کہا کہ کربلا جانے سے یہ ملا ہے ہمیں۔ تو پوچھ رہا تھا نا کربلا جانے سے کیا ملا؟ کربلا جانے سے یہ ملا، یعنی اصل میں تم اسے مٹا رہے تھے، ہم اسے بچا رہے تھے۔ ہم وہاں پر اپنے جسم بچانے نہیں گئے، ہم وہاں پر اپنے مرد بچانے نہیں گئے، وہاں پر اپنا سکون اور چین بچانے نہیں گئے، وہاں وہ بچانے گئے جسے تم مٹانا چاہ رہے تھے، اور تم جسے مٹانا چاہ رہے تھے تم نہیں مٹا سکے، تمہاری شمشیر نہیں مٹا سکی، تمہاری شمشیر فقط گردن پہ چلی، تمہاری شمشیر فقط جسم پہ چلی، لیکن مقصد حسین نہیں مٹا سکے، دین حسین وہ نہیں مٹا سکے۔ لیکن عزیزان، جو شمشیر حسین ابن علی نے چلائی، جو وار علی کے بیٹے نے کیا، جو فاطمہ کے لخت جگر نے جو شمشیر چلائی، یہ رمز ہے جو علامہ اقبال نے سمجھی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جو شمشیر اللہ حسین ابن علی نے چلائی، اگرچہ اس سے بظاہر جسم زخمی نہیں ہوئے، لیکن یزیدیت کا سارا نظام کاٹ کے درہم برہم کر دیا، طاغوتیت کو نیست و نابود کر دیا اس شمشیر سے۔ آج اگر تمہارے جسم نظر آتے ہیں لیکن اب یہ ثابت نہیں کر سکتے قیامت تک جو تم نے بھرم بنایا ہوا تھا کہ ہم نے جو خلافت قائم کی ہے یہ اسلامی خلافت ہے، یہ الہی خلافت ہے۔ اب دنیا میں ہر کام ناممکن ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یزیدیت کو اور بنو امیہ کے نظام کو کوئی اسلامی نہیں کہہ سکتا، ناممکن ہے۔ خوب آپ ناکام کوششیں، بےہودہ کوششیں، مذبوحانہ کوششیں، ذلیلانہ کوششیں کرتے ہیں نا بعض لوگ۔ جس طرح آپ کبھی کبھار قربانی کا جانور گراتے ہیں، بیل چونکہ طاقتور ہوتا ہے، اور بیل کا گلا کاٹ دیتے ہیں آپ، لیکن پھر بھی وہ اپنی طاقت کی بنا پر کبھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذبح شدہ بیل، مذبوح، جسے ذبح کر دیا ہو، کبھی اٹھ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ مخصوصاً اونٹ جسے نہر کر دیا گیا ہو اور سارا خون اس کا نکل رہا ہو، کبھی وہ طاقتور ہے چونکہ جثہ زیادہ بڑا ہے، کبھی اپنے اس زور پر اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میں جان چھڑا کے آ گیا ہوں، میں اس مارکے سے نجات پا گیا ہوں۔ لیکن مذبوح، ذبح شدہ، مذبوح ذبح شدہ جسے کاٹ دیا گیا ہو، وہ اگر اس حالت میں ہاتھ پاؤں مارے، ان ہاتھ پاؤں مارنے سے اس کی نجات نہیں ہوتی۔ اگر ذبح شدہ بیل چند قدم دوڑ رہا ہے یا ٹانگیں مار رہا ہے، ہاتھ مار رہا ہے، سینگ مار رہا ہے، تو ڈرو نہیں، کیونکہ مذبوح ہے۔ اس لیے مذبوح اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس سے خوفزدہ نہ ہو جاؤ کہ یہ اب زندہ ہو کے باقی رہے گا۔ اب آج جو آپ کو اور تاریخ میں آپ کو یزیدیت کے حق میں یا یزیدیت کو ثابت کرنے کے لیے جو کوششیں نظر آتی ہیں، یہ کوششیں اس مضبوط جانور کی طرح ہیں، ہاتھ پاؤں مارنا۔ یہ مذبوح ہے، اسے کاٹ دیا حسین ابن علی نے، اور جس پر حسین ابن علی کا وار چل گیا ہو وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا، وہ نہیں اٹھ سکتا، وہ جتنی مذبوحانہ کوششیں کرے، وہ جس رنگ میں مرضی یہ کرے۔ آل سعود مسلمانوں کی ساری ثروت لگا کر یزیدیت کو، اس مذبوح کو، جس کے اوپر اس مضروب کو، جسے ضرب حسین ابن علی نے لگا دی، آل سعود اپنے اجداد سمیت ساری دنیا کے اندر اگر مضبوط جانور کی طرح دوڑتا پھرے، دندناتا پھرے، لیکن پھر بھی یہ کٹی ہوئی مضروب یزیدیت کو زندہ نہیں کر سکتا۔
اس طرح سے سید الشہداء نے اس کو انکار لا چلا کر، لا کی شمشیر چلا کر اس کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دیا۔ مذبوح کوششیں کرتا ہے، مذبوح پھر بھی دلائل دیتا ہے، مذبوح پھر بھی زبان کھولتا ہے، لیکن وہ مذبوحانہ کوششیں ہیں، مذبوح اور مضروب والی کوششیں ہیں۔ حق کے مقابلے میں جو آ جائے وہ باطل ہے، حق کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ باطل ہے۔ عزیزان، اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے اور انسان کے لیے نظام بنایا ہے، انسان کے حوالے نہیں کیا۔ انسان کو یہ کہہ دیا کہ تو بہت ساری چیزیں تو خود کرنی ہے، تو نے کھیت تو نے خود آباد کرنا ہے، گھڑا اپنا خود بنانا ہے، موٹر سائیکل اپنی خود چلانی ہے، موبائل اپنا خود چلانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آئے گی، لیکن تیرا نظام، تیرے بدن کا نظام اللہ نے بنانا ہے، تیرے جسم کا نظام تو نے خود نہیں بنانا۔ ہے کوئی آدمی جس نے اپنا جسمانی نظام خود بنایا ہو، اپنے خون کا نظام خود بنایا ہو، اپنے ہاضمے کا نظام خود بنایا ہو؟ کوئی نظام اپنے جسم میں اس نے خود بنایا ہو یا آرڈر پہ بنوا لیا ہو؟ اگر بنانا بھی چاہے تو نابود ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان بھی بنایا ہے اور انسان کے اندر نظام بھی بنایا ہے۔ اندر کا نظام اندر کے لیے ہے، انسان کو پیدا کیا، انسان کے لیے خاندان کا نظام بھی بنایا ہے، خاندان بھی بنایا ہے، خاندان کا نظام بنایا۔ اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیثیتیں مقرر کر دی ہیں۔ کس کی کیا حیثیت ہے؟ سرپرست خاندان کا کون ہوگا؟ خاندان کے اندر رابطے جوڑنے والا کون ہوگا؟ کوآرڈینیٹر خاندان کا کون ہوگا؟ خاندان کا سربراہ کون ہوگا؟ اور خاندان کو آپس میں مربوط کرنے والا کون ہوگا؟ وہ آپ توجہ کریں نقطوں کے اوپر، یہی رمزیں ہیں دین کی اگر کھلے ہمارے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ خاندان جب بنے گا تو باپ سرپرست اور قیم ہوگا، لیکن خاندان کے رشتوں کو جوڑنے والی ہستی کا نام ماں ہوگا۔ اس لیے رابطوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاندانی رشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلہ رحمی، رحم سے ہے، رحم یعنی مادر، رحم مادر میں ہے، رحم کے رشتے میں جو آپس میں ملتے ہیں۔ بھائی کبھی بھی نہیں کہتے کہ صلہ صلبی، صلہ صلبی نہیں کہا جاتا، بلکہ صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کردار دیکھیں کہ باپ سرپرست کبھی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اس سے معاملہ باہر ہو جاتا ہے، کبھی بیٹوں کو ہی گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن یہی باپ کے دتکارے ہوئے ماں کسی طرح پھر سمیٹ کے گھر لے آتی ہے، پھر معاملے کو سلجھا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے خاندان بنایا ہے، خاندان کے اندر نظام بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاندان اللہ بنائے، جسم اللہ بنائے، نظام خود انسان بنا لے۔ خاندان بھی اللہ نے بنایا، نظام بھی اللہ نے بنایا۔ اب اسی طرح اللہ نے تمہاری امت بنائی، اللہ نے تمہیں قوم بنایا، اللہ نے تمہیں اجتماع بنایا، اللہ نے تمہارا معاشرہ بنایا، اللہ نے تمہاری آبادی بنائی، اللہ نے تمہارا ملک بنایا، اللہ نے تمہارا شہر بنایا، ایک جمعیت بنائی۔ یہ جمعیت بھی نظام کی محتاج ہے، یہ جمعیت بھی نظام کی محتاج ہے۔ اگر نظام نہ ہو یہ جمعیت ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھائے گی۔ یوں نہیں کہ اللہ جمعیت بنا دے اور جمعیت کا نظام نہ بنائے، اللہ کی ذات نظام بھی اللہ نے بنایا۔ اب آپ توجہ کریں کہ خاندان اگر نہ بھی مقرر کیا جاتا سرپرست کون ہے، تو بھی مل بیٹھ کے بالآخر خاندان والے کچھ نہ کچھ تو رائے حل نکال ہی لیتے۔ جیسے ابھی بعضوں نے بنا لیا ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے ماموں سرپرست ہو جاتا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے تایا آ کے حکم دیتا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے چچا آ کے حکم دیتا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے سسر کی حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ غلط کام کر رہے ہو، یہیں سے سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ماموں احترام رکھتا ہے لیکن باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بچوں کے رشتے طے کرنے باپ کی اجازت چاہیے، ماموں کی نہیں چاہیے۔ ماموں راضی ہو تو بھی رشتہ ہو جاتا ہے، نہ ہو راضی تو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر باپ راضی نہ ہو تو
نہیں ہو سکتا. اجازت باپ کی شرط ہے, باپ کی اجازت شرط ہے. اب اسی طرح جمعیت بنی, اس جمعیت کو ملا کے رکھنا ہے, اس جمعیت کو اپنے مقصد پہ رکھنا ہے. اس جمعیت کے لیے بھی اللہ نے نظام بنایا ہے, جمعیت کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا. وہ جو اللہ نے اس جمعیت کی سرپرستی کے لیے نظام بنایا ہے, اس کا نام قرآن نے ولایت اور امامت رکھا ہے. اور یہ فقط تنہا نظام ہے اللہ کا. اللہ نے دوسرا نظام, وہ وحدہ لا شریک ہے, دو راستے نہیں بناتا. وحدہ لا شریک ہے, اپنے ہر کام میں وحدہ لا شریک ہے. جب نبی بناتا ہے تو نبی کے مقابلے میں خود ہی نبی نہیں بناتا, نبی کے مقابلے میں نبی نہیں بناتا. جب انسان کے لیے ایک نظام حیات بناتا ہے, اس کے مقابلے میں نظام حیات نہیں بناتا. ایک راستہ انسان کے لیے رکھتا ہے, صراط مستقیم رکھتا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا صراط نہیں رکھتا. ایک, چونکہ وحدہ لا شریک ہے, تو وحدہ لا شریک اگر گھر کے نظام کے لیے باپ کو ولی بناتا ہے تو ولی کے مقابلے میں ولی نہیں بناتا. پھر نہیں کہتا ماموں تو بھی ولی ہے, تایا تو بھی ولی ہے, کیونکہ تو بڑا ہے, طاقتور ہے, لہذا تو چالاک ہے. چالاک ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا, اس گھر میں یہ باپ ولی ہے. وہ ہوتے ہیں نا خاندان میں چالاک لوگ ہوتے ہیں, دوسرے خاندانوں کا بھی کنٹرول سنبھال لیتے ہیں, ان کو بھی امر و نہی جا کر کرتے ہیں. مشورہ دے سکتے ہیں, حکم نہیں دے سکتے. عزیز من, اللہ نے جمعیت بنائی ہے, خلق کی ہے. اس خلق کے اندر اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے نظام ولایت مقرر کیا ہے. وحدہ لا شریک ہے, ولایت کے مقابلے میں ولایت نہیں بناتا. اگر کوئی مقابلے میں آ جائے, نظام بنا کے آ جائے, سیاست بنا کے آ جائے, حکومت بنا کے آ جائے, اس کو کہا دیا جاتا ہے یہ طغیان ہے, یہ طاغوت ہے. جب طاغوت ہے تو اس کے اوپر لا کی شمشیر چلنی ہے. لا کی تلوار اسی طاغوت کے لیے دی تھی. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ آیت الکرسی, آیت الکرسی میں نام کرسی ہے بات تلوار کی وہاں پر. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو طاغوت کا انکار کر دے, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لے آئے, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے مضبوط سہارا تھام لیا ہے, اس کے ہاتھ میں نجات کا راستہ آ گیا ہے, سہارا آ گیا ہے. یہ کبھی نہ دنیا میں ڈوبے گا نہ آخرت میں غرق ہوگا, عذاب میں جائے گا, چونکہ اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ گیا ہے. جس نے طاغوت کا انکار کر دیا, جس نے ولایت کا اقرار کر لیا, اللہ کی ولایت کا, اللہ کے رسول کی ولایت کا, اور اس کی ولایت کا جس کے لیے اللہ نے ولایت مقرر کی ہے. ولایت کا منبع اللہ کی ذات ہے, ولایت کا منبع اللہ کی ذات ہے. اب توجہ فرمائیں. لیکن انسان طغیان میں آ جاتا ہے. انسان کے اندر بہت سارے طغیان ہیں. کربلا میں جو بحر ہے, عمیق گہرا سمندر ہے, اور علامہ اقبال جتنا حوصلہ چاہیے, گہرے سمندر میں جانے کے لیے لمبا سانس چاہیے. آج کل تو سلنڈر لے کے جاتے ہیں نا سمندروں میں, پہلے زمانے میں غوطہ خور وہ سانس بہت لمبا ہوتا تھا ان کا. پہلے زمانوں میں لوگ دعا بھی جو دیتے تھے تو یہی دعا دیتے تھے بزرگان عام معاشرے میں یا اس کلچر کے اندر. جو مثلا اگر کسی نے کوئی حیوان خریدا ہے یا حیوان اس کے پاس ہے موجود, تو گزرنے والے دعا دیتے تھے. کھیت ہے تو دعا دیتے تھے اللہ برکت دے, بچہ ہے تو دعا دے کے گزرتے تھے کہ اللہ اس کو محفوظ رکھے. اس طرح کی بہت خوبصورت دعائیں. یہ جو ہمارا بزرگان تھے پہلے, اس ڈیجیٹل نسل سے پہلے, یہ الیکٹرانک نسل سے پہلے, جو سب آداب بھول گئے ہیں, قدریں جن کے ذہنوں سے صاف ہو گئی ہیں, قدروں کی جگہ فقط قیمتیں آ گئی ہیں ان کے ذہنوں میں. ان کے ذہنوں میں قدریں تھیں. اتنے ان پڑھ لوگ تھے, عام سادہ سے بوڑھے بوڑھیاں کہیں سے بھی اجنبی بن کے نہیں گزرتے تھے,
کسی کو بھی دیکھتے تھے سلام کرتے تھے، اپنے انداز میں سلام کرتے تھے. مثلا پنجاب میں پنجابی زبان میں سلام کرتے تھے، او خیر ہووی. خوب دیکھیں، حالانکہ یہ چپ کر کے گزر سکتا تھا، اسے کیا ہے، وہ دور سے جا رہا ہے، یہ ادھر سے جا رہا ہے، نہ اس کا کوئی جان پہچان والا ہے، نہ دوست ہے، نہ رشتہ دار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ راہ گزر ہے، اس کی نگاہ پڑ گئی ہے اور مسلمان مومن ہے، ادھر سے ہی دعا دے رہا ہے، او خیر ہووی، یعنی بھلا ہو تیرا، اللہ خیر دے تجھے. یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی ایک دعا. یا اگر اس کے پاس دیکھا کوئی نئی چیز اس نے لی ہے، کوئی نئی چیز، نیا جوڑا اس نے اگر پہن لیا ہے، تو کیا کہتے تھے؟ مبارک ہو، مبارک ہو. یہ دعا ہے، مبارک ہو، یعنی اللہ اس میں برکت دے، نحوست نہ آئے، کمی نہ آئے، یہ تیرے لیے خیر کا باعث بنے. بچہ ہوا، مبارک ہو. دکان بنائی، مبارک ہو. کوئی چیز کھولی، بنائی، جو بھی آئی اسے دعا دے کے گزرتے تھے. اگر کوئی حیوان دیکھ لیتے تھے یا اولاد دیکھ لیتے تھے، اس کے مشابہ فارسی میں بھی دعا ہے موجود، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ پرانے بزرگ ہمارے دعا کیا دیتے تھے؟ اللہ سا لمبا کرے، یعنی اس کا سانس کو کہتے ہیں. سانس لمبا ہونا کیا دلیل علامت ہے؟ یعنی اس کی زندگی، چونکہ زندگی جب ختم ہوتی ہے تو پہلے سانس رکتا ہے، سانس کٹتا ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنا حسن ہے اس دعا کے اندر، کتنی لطافت کے ساتھ دعا دی کہ خدا اس کا سا لمبا کرے، یعنی زندگی اس کی طولانی ہو جائے. یہ دعا دے کے گزرتے تھے. حیوانوں کو بھی دعا دے کے گزرتے تھے. ایرانیوں میں بھی یہ ہے کہ اگر بچے کو دیکھیں، جوان کو دیکھیں، تو اس کو دعا دیتے ہیں کہ الہی پیر شوی، یعنی اتنا تو عمر دے خدا تجھے کہ تو بوڑھا ہو جائے، جوانی میں نہ مر جائے، بڑھاپے سے پہلے تجھے موت. یہ ایک دعا ہے کہ پیر شوید، پیر شوید یعنی بہت لمبی عمر پائے، اتنی لمبی عمر پائے کہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے. ظاہر بہت لمبی عمر پائے گا، جب 100 سال سے اوپر ہو جائے گا، ٹائر ٹیوب ویسے ختم ہو جائیں گے اس کے، تو بیچارہ کیسے جائے گا. لیکن یہ ایک بہت اچھی دعا ہے، لمبی عمر کے لیے ایک کنایا ہے، ایک استعارہ ہے، ادبی لحاظ سے بہت خوبصورت دعا ہے. دعا دیا کریں عزیز من، کسی کو بھی دیکھو اس کو دعا دو. دعا دینے سے حسد ختم ہوتا ہے، کینہ ختم ہوتا ہے. کسی کے گھر سے گزرتے ہو، کس کا ہے ہمیں کیا معلوم کس کا ہے، جس کو بھی دیکھو وہ کہتے تھے اللہ نصیب کرے اس کو. اجنبی کا گھر ہے ہمیں کیا معلوم، کہتے ہیں جس کا بھی ہے اللہ نصیب کرے کوئی اچھی چیز. ابھی آپ بھی جب کسی کا موٹر سائیکل موبائل دیکھتے ہو تو کہو اللہ نصیب کرے اس کو، یہ نہ کہو کہ اس کی جیب سے گر جائے اور مجھے مل جائے. ایسے نہ ہو، دعا دیں. یہ دعا دینا بہت ضروری ہے، اور یہ دعا سب کو دیں کہ خدا سانس لمبا کرے. سانس جب لمبا ہو جائے گا تو سانس لمبا ہونے سے صرف زندگی ہی نہیں بڑھتی، سانس لمبا ہونے سے حوصلہ بھی بڑھتا ہے، ہمت بھی بڑھتی ہے. گہرے سمندروں میں اترنے کی انسان میں طاقت بھی آ جاتی ہے. ہم تھک جاتے ہیں جلدی، تھوڑا سا کام کرتے ہیں سانس پھولنے لگتا ہے. سانس کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. زیادہ تر مشکل کہاں پیش آتی ہے ہمیں؟ اپنے سامنے والے گھر میں، مثلا یہ دروازہ ہے، اس کے سامنے مومن کا دروازہ ہے، تو موٹر سائیکل چاہیے سامنے والے گھر میں جانے کے لیے، کیونکہ سانس پھول جاتی ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں جی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے کیونکہ سانس پھول جاتی ہے. دور مجلس میں نہیں جا سکتے، سانس پھول جاتی ہے. جلوس کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتے چونکہ سانس پھول جاتی ہے. وہ سارا مسئلہ ہی سانس کا ہے. اور جب ساری قوم کی سانس پھول جاتی ہے تو پھر ساری قوم آرام کے لیے گھر میں بیٹھ جاتی ہے. اور یہی قوم جس کی سانس پھول جاتی ہے یہ اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیتی ہے. امام کے ساتھ بھی وہی جاتا ہے جس کی سانس نہیں پھولتی، سانس نہیں چڑھتا اس کو، آخر لحظے تک جاتا ہے. اس کے اندر حوصلہ بھی آ جاتا ہے. اس حوصلے کے ساتھ گوہر تک پہنچنا، صدف تک پہنچنا، حوصلہ چاہیے عزیز من، حوصلہ. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ایک فارسی شاعر کا، حکیم سنائی. علامہ اقبال ان کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں حکیم سنائی کو.
حکیم سنائی کا ایک بہت خوبصورت بہت عالی شعر ہے، اور اس شعر کا مضمون یہ ہے کہ ایک معمولی سا پتھر سنگ راہ، یہ عام پتھر جو گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ پتھر، یہ جو انگوٹھیوں کے قیمتی پتھر ہیں، یہی عام پتھر ہیں جو قیمتی بن گئے۔ یہ علامہ اقبال نے بھی حکیم سنائی سے یہ مطلب اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اصل بات حکیم سنائی سے ہے، یہ عام پتھر قیمتی کیسے بن گیا؟ حکیم سنائی لکھتے ہیں کہ اس کے لیے اس پتھر کے اندر، جس پتھر کے اندر حوصلہ ہو، جو کئی صدیاں سورج کی شعاعیں برداشت کر سکتا ہو، جو کئی صدیاں زمین کی شدت دباؤ برداشت کر سکتا ہو، جو کئی صدیاں زمین کی تہ میں کسی کان کے اندر وہ اندھیرا برداشت کر سکتا ہو، وہ پتھر آخر کار قیمتی ہو جاتا ہے۔ قیمتی پتھر یہ معمولی پتھر ہیں، یہ کانوں کے اندر، معدنیات کے اندر قیمتی ہو جاتے ہیں جب ان کو صدیاں گزرتی ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں، حکیم سنائی کہتے ہیں کہ یہی سنگ معمولی سالہا باید تا ز سنگ اصلی ز آفتاب، آفتاب دھوپ کو کہتے ہیں، سالہا باید، کئی سال تک اس سنگ اصلی کو، جو اصلی نسلی سنگ ہو، نقلی سنگ نہ ہو، اصلی پتھر ہو، سالہا باید تاز آفتاب لعل گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن، یمن کے اندر عقیق بننے کے لیے اور بدخشان افغانستان میں لال و یاقوت بننے کے لیے اس معمولی پتھر کو کیا کرنا پڑے گا؟ کئی سال تک حوصلہ رکھنا پڑے گا تاکہ دھوپ کی تمازت اور گرمی کے دباؤ اور شدت سے اس کے اندر سے ملاوٹ ختم ہو جائے اور یہ قیمتی پتھر بن جائے۔ معمولی پتھر ایک دوسرے پہ پھینکنے کے لیے کام آتے ہیں، لیکن قیمتی پتھر تاجوں پہ سجائے جاتے ہیں، زینت کے لیے انتخاب کیے جاتے ہیں، حسن کا سبب بنتے ہیں۔ قیمتی انسان بن سکتا ہے۔ علامہ اقبال وہ لال ہے، وہ قیمتی ہے کہ سالہا باید، کہ بہت کچھ سہ کے پھر انسان کے اندر یہ بصیرت، یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب سانس لمبی ہوتی ہے پھر گہرائیوں میں، سمندروں میں اترنا شروع ہوتا ہے۔ جب گلے کی سانس لمبی ہو جائے، پھپھڑے کی سانس لمبی ہو جائے، سینے کی سانس لمبی ہو جائے تو پانی کے سمندر میں اترتا ہے۔ لیکن جب عقل کی سانس لمبی ہو جائے، جب انسان کے اندر معرفت کی سانس لمبی ہو جائے تو پھر انسان کربلا کے سمندر میں اترتا ہے، وہاں سے قیمتی گوہر لے آتا ہے۔ ساحلوں پہ آئے ہوئے ان کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ ساحل پہ خطیب آتا ہے، ساحل کربلا پہ آ کے فیس لے کے چلا جاتا ہے، چونکہ ساحل کربلا کے فیسیں ہی ہیں بس۔ ساحل کربلا پہ یا لنگر ہے یا فیس ہے یا واہ واہ ہے، اس کے علاوہ ساحل پہ کچھ بھی حسین ابن علی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یا بانی کی طرف سے کوئی پیسہ مل جائے گا، یا مجمع کی طرف سے کوئی واہ واہ مل جائے گی، یا آپ کو لنگر و دیگ کا کچھ پکا ہوا مل جائے گا، کسی اچھے پکانے والے کک کا کچھ بنا ہوا مل جائے گا۔ ساحل کربلا پہ یہی کچھ ملے گا، لیکن تہ کربلا میں جا تو وہاں سے تجھے زندگی کا نظام ملے گا، جینے کا ڈھنگ ملے گا۔ اب یہ آپ کے شہر میں اقبال لاہور میں مدفون ہیں، اور دنیا میں لاہوری انہیں کہا جاتا ہے، اقبال لاہوری۔ ایرانی خصوصاً انہیں اقبال لاہوری کہتے ہیں۔ سیالکوٹ کے ہیں، لیکن سیالکوٹ والوں نے اقبال کو چھوڑ کے لیدر شروع کر دیا، کھیل کا سامان، چمڑا اور باقی چیزیں، اقبال کو چھوڑ دیا۔ لاہور والوں کو یہ سعادت مل گئی کہ علامہ اقبال یہاں پر لاہور کے نام سے مشہور ہو گئے، تو اب لاہوریوں کو قدردانی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لاہور والے بھی اور چکروں میں پڑ جائیں اور اقبال کو بھول جائیں۔ ہوتا ہے کبھی، ہم دور کے ڈھول سہانے، دور کے ڈھول
سہانے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کچھ رکھا ہے. نہیں عزیز من، آپ کے شہر میں بہت کچھ رکھا ہے. اگر اپنے گوہر کی قیمت پتہ چل جائے، اگر اور کوئی پہلو بھی نہ دیکھیں، حقیقت کربلا کو ہی سمجھنا ہے تو اقبال سے یہ رمز سیکھیں. اقبال رمز بتا بھی رہے ہیں کہ کیا رمز ہے کربلا، کیا رموز دین کی بتاتی ہے. حق اور باطل کے درمیان کوئی تیسری حالت نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل. سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جس آفت میں پڑ جاتے ہیں، جس آفت میں لشکر عمر سعد بنو امیہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری امت اس زمانے کی، قاتل بھی ساکت بھی، چونکہ روایات کے اندر اور زیارت ناموں کے اندر 3 گروہ، 3 طبقے قتل حسین کے ذمہ دار ہیں. 3 طبقے ذمہ دار ہیں، ایک ظالم، ایک قاتل اور ایک ساکت. یہ جو روز پڑھتے ہیں آپ، ہر مناسبت سے پڑھتے ہیں آپ، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو ان پر جنہوں نے ظلم کیا، لعنت ہو ان پر جنہوں نے سنا. قتل میں نہیں کی شامل تھے، ظلم میں شامل نہیں تھے، کنارہ کش تھے، باہر تھے، اپنے گھر میں اور اپنے شہر میں تھے، لیکن انہوں نے سنا اور سن کے کچھ بھی نہیں کیا. فرضیت پہ اس پہ راضی ہو گئے. ان تینوں سے لا تعلقی اختیار کرنی ہے. لعنت یعنی میں نے یہ نہیں بننا. لعن اردو میں گالی ہے اور قرآن میں لا تعلقی کا نام ہے. لعنت یعنی دور ہونا، دور ہو جا مجھ سے، میں تجھ سے دور، تو مجھ سے دور، تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تیرے قریب آؤں. یہ 3 طبقات جن پر لعنت کی گئی ہے. ملعون یعنی دور، دتکارا ہوا، جسے دور کر دیا گیا ہو، جس سے بیزاری اختیار کر دی گئی ہو، جس سے لا تعلقی اختیار کر دی گئی ہو، وہ ملعون کہلاتا ہے. قاتل بھی ملعون ہے، ظالم بھی ملعون ہے، اور خاموش تماشائی بھی ملعون ہے. خوب آپ بتائیں، جب کربلا کا یہ واقعہ ہوا تو آپ کو یہی 3 طبقے ہی نظر آئے. 3 طبقے نظر آئے. قاتل لشکر عمر سعد، ظالم حکومت بنو امیہ. تمام نظام، تمام ڈھانچہ بنو امیہ کا ظالم، لیکن عوام اور اقوام، پبلک کیا تھی؟ ساکت. پبلک خاموش، لوگ خاموش. ظالم حکومت بنو امیہ اور قاتل لشکر عمر سعد. یہ بنے کیسے؟ ان عوام سے، ان لوگوں سے ظالم حکومت نے جنم لیا. ساکت طبقے سے، لا تعلق گروہ سے، خاموش طبقے سے، خاموش قوم سے، تماشائی قوم سے ظالم پیدا ہوا. ظالم حکومت کے پیٹ سے قاتل پیدا ہوا. ظالم کے شکم سے قاتل پیدا ہوا. خاموش قومیں، لا تعلق قومیں یہ ظالم حکومتوں کو جنم دیتی ہیں. یزید کیسے برسر اقتدار آ گیا؟ یہ قوم کہاں تھی کہ اس کے اوپر آ کر اتنی ظالم حکومت بن گئی؟ اور پھر اس ظالم حکومت کے اندر سے قاتل گروہ پیدا ہوا، اور اس قاتل گروہ نے آ کر، اب مومن کو کیا چاہیے؟ مومن نے تینوں سے لا تعلقی اختیار کرنی ہے. وہ جو کربلا میں 18,000 کا لشکر آیا تھا وہ بھی ملعون ہے، بنو امیہ کا پورا نظام حکومت بھی ملعون ہے، اور بنو امیہ کے حکومت کو موقع دینے والی خاموش قوم بھی ملعون ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. یہ مومن کو کہا گیا روزانہ تکرار کیا کر. کیوں تکرار کر؟ اس لیے تکرار کر کہ ایک تو ان سے دور رہے، اور دوسرا اپنے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا رہے کہ کہیں میں ان تینوں میں سے کسی میں شامل نہ ہو جاؤں. خوب اب توجہ فرمائیں.
قاتل 18,000 تھے، جو تاریخوں کی روایت ہے. کم از کم عدد جو سب سے تھوڑا عدد روایات میں لکھا گیا ہے، جو یقینی عدد ہے کہ اس سے کم نہیں تھے، وہ 18,000 ہے. بعضوں نے اس سے زیادہ لکھے ہیں کہ اس سے زیادہ تھے. میں اس لیے وہ محتاط عدد بتا رہا ہوں. کم از کم جو تمام مقاتل میں، تاریخوں میں، شیعہ سنی کتابوں کے اندر بالکل جس کو کنفرم کہتے ہیں آپ، کنفرم عدد ہے یہ 18,000، اس سے کم تر نہیں تھے. 18,000 قاتل. ظالم کتنے تھے؟ 18 لاکھ ظالم. چونکہ حکومت یزید میں جتنے والی تھے، جتنے اہلکار تھے، جتنے افسر تھے، جتنے عہدیدار تھے، جتنے ملازم تھے ظالم حکومت کے، وہ سارے ظالمین کا حصہ تھے. جو بھی اس حکومت کے اندر عہدیدار تھا، منصبدار تھا، کسی بھی منصب پہ تھا، زکوٰۃ جمع کر رہا تھا، مسجد کا امام بنا ہوا تھا، امیر الحاج بنا ہوا تھا یزید کی جانب سے، وہ عبادتیں کروا رہا ہو یا تجارت کر رہا ہو یا ٹیکس وصول کر رہا ہو یا پولیس کا سربراہ ہو یا فوج کا سربراہ ہو، یزید کی حکومت میں جو سپاہی سے لے کر اوپر تک جو جس عہدے پر ہے، وہ ظالم کا حصہ ہے، وہ ظالم ہے. آپ نے ظالم سے بھی دوری اختیار کرنی ہے، ظالم کا حصہ بھی نہیں بننا. اس ظالم نظام کا جس کے اندر سے قاتل پیدا ہوتے ہیں، جیسے ضیاء الحق کے ظالم نظام سے دہشت گرد قاتل پیدا ہوئے. اگر یہ ظالم ملعون نہ ہوتا، یہ ملعون نہ ہوتا تو قاتل پیدا نہ ہوتے. اور پھر اگر اتنے لاکھوں ظالم ہیں حکومتی اہلکار، ان کے شکم سے پھر وہ کس کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ ایک خاموش، لا تعلق، بے حس اور مردہ قوم سے پیدا ہوئے ہیں. وہ مردہ قوم جس نے اللہ کے معیاروں کو نظر انداز کر دیا ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہو اسے جوں تک نہیں رینگتی، جو اپنے پیٹ کی فکر میں، اپنے گھر کی فکر میں، اپنے کھانے کی فکر میں، سونے کی فکر میں ہے، اور اپنے ذاتی امور کی فکر میں. ہر چیز میں دلچسپی ہے، اگر نہیں ہے تو دین خدا میں نہیں ہے دلچسپی، باقی ہر چیز سے ان کی دلچسپی ہے. ایسی قوموں سے ظالم پیدا ہوتے ہیں اور ظالموں سے قاتل اور دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. اب توجہ فرمائیں، سید الشہداء رمز بتا رہے ہیں. وہ رمزیں جو اقبال نے سمجھی ہیں، وہ رمز ہے. یہ میں اگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ 2 شخصیتیں رمز شناس کربلا ہیں، مبالغہ نہیں کیا میں نے. جیسے اس شاعر کا شعر ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں. ابھی کیوں نہیں کہہ رہے حسین ہمارے ہیں؟ چونکہ ابھی بیدار نہیں ہو، ابھی نشوں میں ہیں، ابھی مستی میں ہیں، ابھی غفلت میں ہیں، ابھی نیند میں ہیں. بیدار ہو جائیں. سب سے پہلے اپنے بچوں کو بعد میں کہیں گے یہ ہمارے ہیں، اپنی نسلوں کو بعد میں کہیں گے یہ ہمارے ہیں، اپنے کھیتوں کو بعد میں کہیں گے یہ ہمارے ہیں، اپنے اموال کو بعد میں کہیں گے یہ ہمارے ہیں، اپنے اجداد کو بعد میں کہیں گے یہ ہمارے ہیں. سب سے پہلے دعویٰ یہ کریں گے کہ حسین ہمارے ہیں. لیکن جب تک سوئے ہوئے ہیں، جب تک غافل ہیں، اس وقت تک منتظر رہیں آپ کے جاگ جائیں. کوئی جگانے والا آیا، کوئی آزان دینے والا آیا، کوئی مؤذن آیا، ان سوئے ہوئوں کو جگا دے گا، وہ ان کو بیدار کر دے گا. پھر یہ سب کہیں گے، اور وہ مؤذن آپ ہیں، وہ مؤذن آپ نے بننا ہے. آج اگر یہ آزان کہیں، مثلا ابھی کہتے ہیں نا لوگ بہت متعصب ہیں، ہمارے ساتھ تعصب کرتے ہیں، شیعہ بہت تھوڑے ہیں. علامہ اقبال، کتنے علامہ اقبال تھے؟ ایک علامہ اقبال. پاکستان میں ایک شیعہ ہے، کتنے کروڑوں شیعہ ہیں. لیکن یہ اب علی علیہ السلام کی ایک مشکلات میں سے ایک یہ ہے، علی علیہ السلام نے مصر میں ظاہراً بارڈر پر ایک چوکی بنائی، جنگی چوکی فوجی، اور اس پہ 100 آدمی مقرر کیے کہ آپ نے اس چوکی کے اوپر سرحد کی حفاظت کرنی ہے. اس چوکی کے اوپر 10 یا 5 شامی دہشت گردوں نے حملہ کر دیا. ذہن میں ہے نا؟
چوکی پر 100 آدمی مقرر ہیں، کمانڈر سمیت، سپاہی اور کمانڈو، اور ادھر سے دہشت گرد آئے. دہشت گرد وہ 10 یا 5 تھے، اب عدد دقیق میرے ذہن میں نہیں، 10 یا 5 عدد کے دہشت گرد تھے. انہوں نے آ کر بڑا لمبا سفر طے کر کے آ کے اس چوکی پہ حملہ کیا. چوکی پہ حملہ کر کے اندر گھس گئے، گھروں تک آ پہنچے. گھروں میں آ کے انہوں نے سرحدی قبائل پر ان کے ایک گھر میں گھسے، اور ایک یہودی، وہاں یہودی قبیلہ آباد تھا، اس یہودی قبیلے کی عورت کے پاؤں سے چاندی کا زیور اتار کے لے گئے. یہ خبر امیر المومنین تک پہنچائی کس نے؟ یہی چوکی والے 100 آدمی. یہ دوڑے ہوئے چوکی سے آئے، ظاہراً مصر کی سرحد کے قریب تھی، وہاں سے دوڑے ہوئے کوفہ آئے امیر المومنین کو رپورٹ دینے کے لیے کہ حضور چوکی پر حملہ ہو گیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ حملہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ کتنے تھے؟ کہا کہ وہ 5 تھے. آپ کتنے تھے؟ کہا 100. حضرت نے فرمایا کہ وہ جب جا رہے تھے واپس کوئی زخمی ہوا ان میں سے؟ کہا نہیں، یہ زخمی نہیں ہوا، بہت تیز تھے، بڑے چالاک تھے، اور اس طرح سے انہوں نے شبخون مارا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو حضرت نے فرمایا تم سارے ادھر کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو رپورٹ دینے کے لیے آئے ہیں. 100 کے 100 مظلومیت کا اظہار کر رہے تھے. کہیں ہمارا حال بھی یہ نہ ہو جائے کہ پاکستان میں علی کی چوکی کے اوپر کروڑوں شیعہ موجود ہیں اور ان کے مقابلے میں مٹھی بھر دہشت گرد موجود ہیں، اور یہ سارے مولا کو شکایت کرنے چلے جائیں، کربلا و نجف مولا حملہ ہو گیا ہمارے اوپر. وہ مولا پوچھے وہ کتنے تھے، تم کتنے ہو؟ وہ بات ذرا لگتی نہیں کہ ایسے ہو جائے. ایک علامہ اقبال ہے، اور علامہ اقبال بیداری کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن کوئی سن نہیں رہا، کوئی سمجھ نہیں رہا. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے، نہ صرف سن نہیں رہے، اور پتہ بھی ہے کہ کیوں نہیں سن رہے، کیوں نہیں سمجھ رہے. فرماتے ہیں کہ ان کی آستینوں میں بت ہیں. اگرچہ آئے نماز کے لیے ہیں، لیکن آستینوں میں بت لے کر آئے ہیں. آستینوں میں بت سے مراد کنایا ہے، یعنی جسمانی طور پر دین کی طرف آئے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں کسی اور کا نظام گھوم رہا ہے، طاغوت کا نظام گھوم رہا ہے. اگرچہ بظاہر عبادت میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی کھوپڑیوں میں کچھ اور بھرا ہوا ہے، اور مجھے معلوم ہے اس وجہ سے یہ میری بات نہیں سن رہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پھر اقبال کیا کرے؟ اگر ان کی آستینوں میں بت ہیں تو اقبال کیا کرے؟ اقبال روٹ کے چلا جائے، ویزا لگوائے، یو کے چلا جائے، ویزا لگوائے، جرمنی چلا جائے، ویزا لگوائے، یونان چلا جائے، کہ اس قوم کی آستینوں میں تو بت ہیں. نہ، اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے مؤذن بنایا گیا ہے، مجھے آذان سکھائی گئی ہے، مجھے بانگ سکھائی گئی ہے، مجھے بیداری کا جملہ سکھایا گیا ہے، مجھے اس قوم کو جگانے کے لیے نغمہ دیا گیا ہے، میرا کام وہ آذان دینا ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ نہ اٹھیں لیکن میں تو آذان دیتا رہوں گا. ایک اقبال تھکا نہیں، خستہ نہیں ہوا. جماعت کی آستینوں میں بت ہیں لیکن لا الہ اقبال کی نہیں رکی. عزیز من، آپ نہ دیکھو یہ اکثریت پاکستان میں ایسے ہے ویسے ہے. آپ اپنی معموریت دیکھو، آپ کو آذان سکھائی گئی ہے، آپ کو حسینیت سکھائی گئی ہے، آپ کو ملتوں کی بیداری کی رمز دی گئی ہے، آپ کو عزاداری دی گئی ہے. آپ نے ساری ملت کو اٹھانا ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ ان کے ذہنوں میں کچھ اور بھرا ہوا ہے، لیکن شیعہ کا جواب کیا ہے؟ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. بعض اوقات قومیں نہیں سنتی. کیوں نہیں سنتی؟ یہ جو لوگ قاتل تھے، یہ جو ظالم تھے، اور سب سے بڑے یہ جو ساکت تھے، سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، بنو ہاشم اور غیر بنو ہاشم کو، قبائل کو الگ الگ، ان کے الگ میٹنگیں بلائیں، ان کی الگ نشستیں رکھی، ان کی خواتین کے ساتھ الگ، مردوں کے ساتھ جدا. سید الشہداء نے خود یہ کام کیا.
ہر قبیلے کے ساتھ. پھر مکہ تشریف لے گئے. مکہ کے اندر ہر وفد، ہر کاروان، ہر گروہ، ہر قبیلہ، ہر شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر امام نے اسے اپنے مقصد سے آگاہ کیا. میں کیا کرنے والا ہوں، یہ حکومت کیا ہے، اور اس وقت آپ کا فریضہ کیا ہے. اس وجہ سے جو دور شہروں میں تھے ان کی طرف سفیر بھیجے، نمائندے بھیجے، خطوط لکھے ان کو دور دراز شہروں میں، اور انہیں آگاہ کیا کہ میں اس وقت قیام کر رہا ہوں اس باطل نظام کے خلاف، اور آپ سب میرا ساتھ دو. لہٰذا اس وقت باوجود اس کے کہ مواصلاتی ذرائع ایسے نہیں تھے جو آج کل ہیں کہ خبر آنن فانن پھیل جائے، لیکن امام نے پھر بھی اہتمام کر کے ہر گھر تک خبر پہنچا دی. جب حاجیوں کو بتا دی بات، جب زائرین بیت اللہ کو بتا دی بات، زائرین بیت اللہ پورے اسلامی مملکت کے ہر بلد سے آئے ہوئے تھے، ہر شہر سے آئے ہوئے تھے. پس امام حسین کا پیغام ہر گھر تک پہنچ گیا. لیکن سن کر پیغام امام حسین تک کتنے آئے؟ اب یہ رمز آپ کو امام حسین علیہ السلام رمز بتا رہے ہیں. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ندائے امام حسین پہ کیوں کوئی نہیں آتا؟ امام نے حلم ناصر مدینہ سے شروع کیا اور حلم ناصر عاشور کی عصر تک جاری رکھا. راستے میں ہر شخص ایک نظر آیا تو اسے کہا کہ ناصر بن میرا، مخالف نظر آیا تو کہا ناصر بن میرا. سید الشہداء نے اپنے مخالفین کو بھی دعوت دی، ایسے مخالفین جو سید الشہداء سے ملنا نہیں چاہتے تھے. ان میں سے چند ایک پر اثر بھی ہوا، اور سید الشہداء نے اپنے ماننے والوں کو بھی دعوت دی، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن پر اثر نہیں ہوا. دونوں طرح کے رویے موجود تھے. مخالفوں کو بھی دعوت دی، ہر ایک کو دعوت دی، بڑے کو دعوت دی، چھوٹے کو دعوت دی، ہر شہر کے رہنے والے کو دعوت دی. حلم ناصر میری مدد کرا کر، کن ناصرن میرا مددگار بن. لیکن نہیں آئے، مدد کے لیے نہیں آئے، کسی شہر سے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ سوال کیوں نہیں آئے؟ توجہ فرمائیں. سید الشہداء اس کی رمز بتا رہے ہیں، کوڈ بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری جس میں ہوگی وہ قیامت تک حسین کی راہ پر نہیں آئے گا. وہ خیرخواہ ہو جائے گا، ہمدرد ہو جائے گا، لیکن مدد کے لیے راہ حسین پہ نہیں آئے گا. وہ کون سی بیماری ہے؟ قد لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. وہ قوم کبھی بھی مقصد تک نہیں آئے گی، وہ لبیک نہیں کہے گی، وہ راہ خدا پر نہیں آئے گی، وہ فلاح نہیں پائے گی جو مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ناراض کر دے. بیماری ان لوگوں کو یہ لگی ہوئی تھی، مخلوق کو خوش کرتے تھے. مخلوق میں حکومت، مخلوق کا ایک طاقتور حصہ حکومت ہے، حکمران ہے. حکمران کو خوش رکھنا ہے، اپنے مافوق کو خوش رکھنا ہے. یہ سب مخلوق ہیں. اپنے مافوق کو خوش رکھنا ہے، اپنے قبیلے کو خوش رکھنا ہے، قبیلے کے سردار کو خوش رکھنا ہے، اپنی قوم برادری کو خوش رکھنا ہے. یہ سب مخلوق کی کیٹیگریز ہیں. یہ سب مخلوق کو خوش رکھنا ہے، اپنے اہل خانہ کو خوش رکھنا ہے. ان کی خاطر خالق کو ناراض کر دیا. مخلوق کی خاطر. شام کے دربار میں جب اہل بیت اسارت کی حالت میں بیڑیوں میں پابند کھڑے ہوئے تھے، اور یزید اب اپنے تئیں جو اس نے منصوبہ بنایا ہوا تھا اہل بیت کے لیے توہین کا، دربار سجایا ہوا تھا، اور نشے کی حالت میں رہ کر جو کچھ مغلظات بک رہا تھا، اس میں جب خود اس نے یہ گستاخیاں کی، بی بی نے خطبہ دیا اور یزید کے دربار کا ماحول بدل دیا. بی بی نے، یزید کو احساس ہوا کہ جو میں نے جو کچھ ماحول بنایا تھا، احساسات بنائے تھے، وہ تو سارے ختم ہو گئے. لہٰذا ایک پیشہ ور، ایک رینٹل خطیب بلایا، پہلے سے بٹھایا ہوا تھا. اسے ممبر پڑا ہوا تھا، چونکہ دربار یزید مسجد دمشق میں تھا. ابھی بھی جاتے ہیں آپ زیارات پر، دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد نام ہی بنو امیہ، مسجد بنو امیہ میں ہی ان کا دربار بھی تھا. اسی مسجد کے ایک طرف مسجد تھی، ایک طرف اس کا دربار تھا، جو ابھی ایک ہو گیا ہے، بڑی مسجد بن گئی ہے. اسی کے اندر، اسی دربار کے اندر اس نے خطیب بٹھایا ہوا تھا، ممبر رکھا ہوا تھا، اور اس خطیب کو کہا کہ تم ممبر کے اوپر جا
اور جواب دے. وہ خطیب اس نے لب کھولے, خطبہ پڑھا, اس نے خطبہ یہ پڑھا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی ہے اور یزید کے دشمنوں کو جس نے ذلیل کیا ہے. یہ جب اس خطیب نے, اس منحوس خطیب نے یہ جب جملے کہے تو اس وقت سید ساجدین تو کو زنجیر کی حالت میں سید ساجدین نے سر اٹھایا, کمر سیدھی کی اور اس خطیب کو وہیں پہ روک دیا, اس خطیب کو وہیں پہ ٹوک دیا. ایھا الخاطب, اے کرائے کے فیس لینے والے درباری سرکاری خطیب, تو نے مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کر دیا ہے. مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کر دینا. مخلوق کی ایک کیٹیگری, ایک درجہ حکومت ہے, مخلوق کی ایک کیٹیگری مقتدر لوگ ہیں, مخلوق کا ایک درجہ ثروت مند لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, مخلوق کا ایک درجہ, ایک سٹیپ سردار ہیں, بڑے بڑے سیاستدان ہیں, لیڈر ہیں. یہ سب مخلوق کے زمرے میں آتے ہیں. ان کو راضی کرنے کے لیے قیمت خدا کا غضب نہیں خریدو, ان کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مت خریدو. سید الشہداء فرماتے ہیں یہ جو قاتل بنے, یہ جو ظالم بنے اور یہ جو چپ رہے, ان سب کو ایک بیماری تھی. یہ مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کر بیٹھے. یہ جرم اس وجہ سے ان سے سرزد ہوا کہ یہ خالق کو ناراض کر بیٹھے مخلوق کی خوشنودی کے لیے. عزیزان, مخلوق کی خوشحالی کے لیے ایک عام عوام ہے, عوام بھی مخلوق میں سے ہیں, حکومت بھی مخلوق میں سے ہے, سردار نواب بھی مخلوق میں سے ہیں, سیاسی لیڈر بھی مخلوق میں سے ہیں, عہدیدار بھی مخلوق میں سے ہیں, حکمران بھی مخلوق میں سے ہیں. مخلوق کے کسی بھی درجے کو راضی نہیں رکھ سکتے خدا کو ناراض کر کے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی ممبر پہ آ بیٹھے اور ممبر پہ آ کر, ممبر حسین ہے, مجلس حسین ہے, لیکن اس ممبری کا سارا ہم و غم کیا ہے, ساری کوشش کیا, مقصد کیا ہے؟ ایک تو بانی مجلس راضی ہو جائے تاکہ اگلی دفعہ پھر کرائے پہ بلا لے, کرایہ دے کے بلا لے, اور دوسرا یہ مجمع راضی ہو جائے. وہ مجمع مخلوق ہے نا, بانی بھی مخلوق ہے, انجمن بھی مخلوق ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں جو مخلوق راضی کرے اور اللہ کو ناراض کر دے یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے, یہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے. جو مخلوق راضی کرنے میں لگ جائیں, جن کا ہم و غم مخلوق راضی کرنا ہو جائے, جو مخلوق کو خوش کرنے میں سارا علم بھی اپنا صرف کریں تاکہ مخلوق خوش ہو جائے ہم سے. وہ مخلوق خوش ہو بھی جائے, اس نگون بخت کو کیا ملے گا؟ اگر مخلوق راضی بھی ہو جائے اس کو کیا ملا جس نے خالق ناراض کر دیا اپنا, اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا اسے ساری دنیا و کائنات بھی دی جائے تو اسے کچھ بھی. یہ بھی جملہ سید الشہداء کے دعائے عرفہ میں, اے خدا, اے پروردگار, اے پالنے والے, جسے تو نہیں ملا اسے کیا ملا ہے, اور جسے تو مل گیا ہے اس نے کیا کھویا ہے, اس نے کیا کھویا ہے. سید الشہداء یہ رمز بتا رہے ہیں. عزیزان, عزاداران, یہ رمز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو بیماری لگی مخلوق راضی رکھنا, عبید اللہ راضی ہو جائے, یزید راضی ہو جائے, بنو امیہ ہم سے راضی ہو جائیں. کیوں راضی ہو جائیں؟ چونکہ راضی ہوں گے تو ہمارے بچوں کو نوکریاں دیں گے, راضی ہوں گے تو ہمارے بچوں کو ملازمتیں دیں گے, راضی ہوں گے تو ہمیں کوئی عہدہ دیں گے, ہمیں کوئی منصب دیں گے. طاغوت راضی ہوگا, دشمن خدا راضی ہوگا تو مجھے بھی کوئی موقع دے گا, کوئی سہولت دے گا. اگر مجھ سے راضی ہی نہ ہوا. ایک بہت مشہور خطیب پاکستان کے ہیں, آپ کو ذہن میں ہے نا کہ شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ شہید ہوئے تھے کس تاریخ کو؟ 5 اگست, قمری تاریخ کیا تھا. ضیاء الحق کب فی النار ہوا تھا؟ 17 اگست.
بلے 12 دن کے بعد وہ ملعون فی النار ہوا. محرم کی ظاہراً جب ضیاء الحق فی النار ہوا تو محرم کی 5ویں یا 6 تاریخ تھی یا 3 تاریخ تھی محرم کی. اب تقویم دیکھ کے دقیق نشاندہی کرنے 12 دن پہلے شیعوں کا رہبر شہید ہوئے اور 12 دن بعد قاتل فی النار ہو گیا. ہے نا یہ آپ کے ذہن میں؟ اب محرم کی مجلس ہو رہی ہے، 3 یا 4 محرم کو یہ ملعون فی النار ہوتا ہے. ایک بہت بڑی مجلس کراچی شہر کے اندر برپا ہے اور اس مجلس کے خطیب نے جنہیں عہدے ملتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی میں کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی کسی اور کمیٹی میں، کبھی اسلامی نظریاتی کونسل میں، کبھی فلاں کونسل، جو حکومت بناتی ہے کونسلیں، کبھی اس کونسلت میں رکنیت، کبھی اس کونسل میں رکنیت، کبھی اس کونسل میں رکنیت. ضیاء الحق نے تو بہت سارے ایسے ادارے بنائے ہوئے تھے اور ان کے اندر یہ لیڈر سارے ہر قوم کے علماء اور ان سب کو نام نہاد لوگوں کو رکھا ہوا تھا. مجلس کے اندر ضیاء الحق کے لیے فاتحہ پڑھا دی. ضیاء الحق کے لیے مجلس حسین میں ریکارڈ میں ہے یہ. مجلس حسین میں ضیاء الحق کے لیے کہاں فاتحہ پڑھو مغفرت کے لیے؟ ملک کا سربراہ قتل ہو گیا ہے. اب لوگوں نے اصرار کیا کہ ایک دن اسی عشرہ میں امام حسین کے لیے فاتحہ پڑھا دو. تو کہا کہ محرم میں کسی اور کے لیے فاتحہ نہیں ہو سکتی. ہے نا بعض کا یہ نظریہ کہ ایام عزا میں صرف امام حسین کی بات ہو، باقی کسی کی بات نہ شہداء کی مجلس ہو، نہ ان کے لیے فاتحہ ہو، نہ دعا ہو. شہید حسینی کے لیے کہا کہ محرم میں جچتا نہیں ہے کہ عزا حسین کی ہے اور ہم شہید حسینی کے لیے فاتحہ پڑھیں. اسی خطیب نے اور ضیاء الحق کے لیے اس نے ممبر سے لوگوں کو کہا کہ فاتحہ پڑھ دو. اب آپ توجہ کریں کس کے لیے یہ کام کیا؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، حکومت کو خوش کرنے کے لیے. خالق کی ناراضگی مقبول لے لی. عزیزاں بہت بڑی سعادت ہے آپ لوگوں کو، خدا شاہد ہے. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ مولا میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نادار ہوں. اس طرح ہوتا ہے عموماً عادت باز لوگوں کی. اپنی ترحم آمیز حالت بیان کر رہا تھا تو امام نے فرمایا تو فقیر نہیں ہے، تو نادار نہیں ہے، تو بے کس نہیں ہے. امام یہ جواب دے رہے ہیں، وہ پھر اصرار کر رہے ہیں جی آپ کو معلوم بھی ہے میرے حالات، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے جانتے بھی ہیں. میرے پاس کوڑی نہیں ہے، پائی نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، سونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پیٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں بہت غنی ہوں، میں بڑا سرمایہ دار ہوں. امام نے فرمایا نا تو نادار نہیں ہے، تو بہت بڑا غنی ہے. جب چند دفعہ اس نے بھی اصرار کیا اور امام نے تکراراً یہی جواب دیا تو پھر اس نے پوچھا کہ کس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ میں بہت بڑا غنی ہوں؟ امام نے فرمایا یہ بتا کہ ہماری محبت تیرے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا ہے. امام نے فرمایا پھر اس سے بڑا سرمایہ تو خدا کسی کے دل میں ڈالتا ہی نہیں ہے، اس سے بڑی غنا تو خدا ڈالتا ہی نہیں ہے کسی کے دل میں. عزیز من قدر جانو، اس سرمایہ کی قدر جانو جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، اس کے قدردان بنو. یہ سرمایہ اگر اللہ نے حب اہل بیت دل میں ڈال دی ہے، حب حسین دل میں ڈال دی ہے، تو پھر حسین ابن علی فرماتے ہیں یہ ضائع ہو جائے گی. یہ سرمایہ جو اللہ نے دیا اسے ضائع مت کر کہ مخلوق کی خوشی کے لیے خالق ناراض نہ کرنا. جو یہ کام کر جاتا ہے، جس کو یہ لت پڑ جاتی ہے کہ مخلوق کو خوش رکھنے کے لیے خالق، مثلا ماں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، باپ کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، بیوی کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، سسرال کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، بچوں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، رشتہ داروں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے. امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ جس کے اندر مخلوق کو خوش کرنے کی لت پڑ گئی اور خالق کو ناراض کرنے کی بیماری آ گئی، یہ بڑھتا بڑھتا آج تو اپنے گھر میں یہ کر رہا ہے، بیوی کی رضا کے لیے اللہ ناراض کر رہا ہے، یہ بڑھتا بڑھتا آگے آئے گا. بیوی کو اس نے
راضی کیا، اللہ ناراض کر کے حق کچل دیا، حق پائمال کر دیا، تو جو حق قتل کرتا رہتا ہے یہ ایک دن اگر اس کو خنجر ملے اور اس کے سامنے حسین ابن علی آ جائے تو یہ خنجر حسین پہ بھی چلا دے گا، چونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں بھی یہی کام ہوا، مخلوق کو راضی رکھنے کے لیے خالق کو ناراض کیا گیا، مخلوق راضی ہو جائے۔ خوب عزیزاں، مجمع راضی رکھنا، بانی راضی رکھنا، انجمن راضی رکھنا، فلاں گروہ راضی رکھنا، سنگت کو راضی رکھنا، اس طبقے کو راضی رکھنا، یہ تو سب مخلوق میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لا افلح القوم، وہ قوم نجات نہیں پا سکتی جو مخلوق کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے۔ یہ کیا بنا دیتی ہے انسان کو؟ یہ یا قاتل بنا دیتی ہے یہ صفت، یا ظالم بنا دیتی ہے، یا قتل اور ظلم کا خاموش تماشائی بنا دیتی ہے۔ یہ اتنی بڑی خصلت ہے۔ مخلوق کی خدمت کرو، مخلوق کو خوش نہ رکھو، مخلوق کو راضی نہ رکھو، مخلوق کی خدمت کرو، خدمت خلق کی کرو، راضی خالق کو رکھو۔ خوب یہ عمل کریں آپ، یہ پکڑیں حسین ابن علی کا فرمان، یہ قول حسین ابن علی پکڑیں، تھامیں اس کو، یہ رمز ہے، یہ راز کی بات ہے جو سید الشہداء نے فرمائی۔ عزیزان، اپنی زندگی میں اس کو وتیرہ بنا کے تجربہ کرو اس کو۔ ہمارے استاد بزرگوار وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ آپ کو آزماتا ہے، آپ بھی اللہ کو آزماؤ۔ خوب ہم کیسے اللہ کو آزمائیں؟ وہ یہ کہتے تھے یہ جو اللہ نے وعدے دیے ہوئے ہیں کہ یہ جو میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، میں یہ دوں گا تمہیں، تو ایک دفعہ وہ کر کے دکھاؤ نا کہ اللہ پورا کرتا ہے وعدہ یا نہیں کرتا ہے۔ آزما کے دیکھو، آزما کے دیکھو، یہ تو تجربے کی چیزیں ہیں، تجربہ کر کے دیکھو۔ اب حسین ابن علی جو کچھ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا قانون بیان فرما رہے ہیں، یہ قرآن بیان فرما رہے ہیں، آیات ہیں فراوان جو اس موضوع کے اوپر ہیں۔ ابھی فرصت نہیں میں عرض کروں اسی جملے کے بارے میں کہ مخلوق راضی رکھ کے اللہ کو ناراض کرنا۔ کتنے علماء یہود کے، عیسائیوں کے، جن پر قرآن نے لعنت کی ہے، وہ یہی کام کرتے تھے۔ ہبر و راہب مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کو راضی ناراض کر دیتے تھے۔ سید الشہداء جو فرما رہے ہیں اللہ کا فرمان ہے، خوب اس کو آزما کے دیکھو۔ آج تک تو ہم نے بہت کوشش کی کہ مخلوق راضی رہے، ہر انسان مجھ سے راضی رہے۔ یہ مومن نے اپنے لیے ایک اصول ضابطہ بنایا ہوا ہے۔ حسین علیہ السلام کا ضابطہ یہ نہیں ہے حسین کی مجلس میں کم از کم اس قانون کو توڑ دو۔ حسین پسند نہیں کرتے کہ میرے نام پر میری مجلس میں مخلوق خوش کر کے خالق ناراض کر دیا جائے۔ وہ حسین کی مجلس نہیں ہے۔ یزید نے یہ کام کیا، سید ساجدین نے اسی وجہ سے ٹوکا۔ جس مجلس میں، امام سجاد کا فرمان ہے، جس مجلس میں خالق ناراض ہو جائے، مخلوق خوش ہو جائے، وہ حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھو، عہد کر کے دیکھو، کیا ہے نتیجہ؟ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں فلاح، فلاح، فلاح پاؤ گے۔ اب اس کو اپنی زندگی میں آزمائیں، اپنے گھر کے اندر اس کو آزمائیں۔ مخلوق نہیں، اللہ راضی رکھے۔ بیوی ناراض ہوتی ہے ہونے دیں، ماں ناراض ہوتی ہے ہونے دیں، باپ ناراض ہوتا ہے ہونے دیں۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی بارگاہ میں گناہ و معصیت ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے، نہیں رہتا حق ان کا باقی۔ اللہ کو ناراض مت کرو، اور اسی طرح دو ٹوک کہہ دو، آپ کی بات مانو، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب ماں کہتی ہے بیوی کو طلاق دے دو، اسے تنگ کرو، اسے چھیڑو، کہو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب بیوی کہتی ہے ماں سے دور ہو جاؤ، نہ ملنے جاؤ، بیوی کو صاف کہو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں تیری خوشی کے لیے، اللہ ناراض نہیں کر سکتا، خدا ناراض نہیں کر سکتا۔
اپنے باس کے لیے، اپنے سینئر کے لیے، اپنے افسر کو کہہ دو تو جو کروانا چاہتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں تیری خوشنودی کے لیے اللہ ناراض نہیں کر سکتا. کیوں کہ میرے مولا حسین کا یہ فرمانا ہے فلاح پانی ہے تو خدمت مخلوق کی کرو، راضی اللہ کو کرو، ورنہ وہ لشکر عمر سعد بن جاتا ہے جو مخلوق کو خوش کرتا ہے. انہوں نے مخلوق کی خوشحالی کے لیے یہ ظلم کیا سید الشہداء پر و آل رسول پر، جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ اس ذکر کو زندہ رکھو. یہ ذکر تمہیں زندہ رکھے گا، تمہارے دین کو زندہ رکھے گا، تمہاری نسلوں کو زندہ رکھے گا. یہ ذکر تمہاری قوم کو فلاح تک پہنچائے گا. لا افلاح، نہیں فلاح پائے گی وہ قوم جو اللہ کو ناراض کرے، مخلوق کو راضی. لیکن قرآن فرماتے قد افلاح، وہ قوم فلاح پا جاتی ہے جو خدا کو راضی رکھتی ہے. سید الشہداء کربلا میں کس لیے سب روک رہے تھے؟ یہ جو مجالس جامعہ میں ہوئی ہیں عشرۂ اول، وقت ہو تو انہیں سنیے گا کہ سید الشہداء کو سب روک رہے تھے، خیرخواہ، ہمدرد، بھائی، اپنے چچیرے، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی ساتھی، سب روک رہے تھے باری باری کہ مولا نہ جائیں نہ جائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام مصر ہیں کہ میں نے جانا ہے، ہر قیمت پر جانا ہے. خوب حسین علیہ السلام کس لیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا اس کے اندر ہے، اللہ کی رضا اس کے اندر ہے. میں اللہ کی رضا کی خاطر جا رہا ہوں. اور آخری جملات جو سید الشہداء علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے وہ یہی تھے عزیزان: رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا شریک لک لا الہ الا انت. میں تیری قضا پہ راضی ہوں اے پروردگار. یہ زیر خنجر یہ الفاظ تھے، زیر خنجر یہ الفاظ تھے. یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ سننا بہت آسان ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے. خنجر کی دھار، اور وہ بھی ظلم و ستم کے ساتھ. روایات میں ہے کہ سید الشہداء کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، کوئی ایسا ذریعہ جو ظلم کا تھا اور انہوں نے استعمال نہ کیا ہو، ایسا کوئی ذریعہ نہیں بچا. تلواریں بھی چلائیں، نیزے بھی چلائے، تیر بھی چلائے، پتھر بھی چلائے، سب کچھ استعمال کیا. امام سید سجاد فرماتے ہیں جب مجھے اپنے بابا کا پیراہن ملا بعد میں تو میں نے گننا چاہا کہ اس میں زخم کتنے ہیں، لیکن گنے نہیں جا سکے. جہاں تلوار کا زخم تھا وہیں پہ نیزے کا بھی زخم تھا، جہاں نیزے کا زخم تھا وہیں تیر کا بھی زخم تھا. امام علیہ السلام کے جسم اطہر میں اتنے تیر تھے، ذوالجناح کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ جب ذوالجناح سید الشہداء کو اتار کے خیام میں گیا، بیویاں آئیں ذوالجناح سے لپٹنے کے لیے، دیکھا تیروں سے ذوالجناح کا جسم بھرا ہوا ہے. وہی منظر اس نے بیویوں کو تڑپا دیا، بیویوں کو تڑپا دیا کہ جب ذوالجناح کے اندر اتنے تیر ہیں تو مولا کے جسم اطہر پر کتنے تیر لگے ہوں. بعض مقاتل نے لکھا ہے جب امام زین سے زمین پہ آئے تو فوراً جسم اطہر زمین پہ نہیں پہنچا، بلکہ کچھ دیر لگ گئی زمین پہ آتے ہوئے، چونکہ تیروں نے روک لیا تھا. زیارت ناہیہ میں امام عصر فرماتے ہیں اپنی جد کے بارے میں کہ امام حسن کو، امام حسین علیہ السلام کو ذب بھی کیا گیا، نہر بھی کیا گیا ہے. ذب و نہر کا فرق تو سمجھتے ہیں مومنوں. ذب چھری کے ذریعے گردن کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، اور تلوار یا خنجر کے ذریعے جس طرح اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، گلے کے اندر کی طرف خنجر لگانا، اس کو نہر کہتے ہیں. امام عصر فرماتے ہیں کہ میں قربان اپنی جد پر، سلام ہو اس جد پر جو نہرہ منحور
جس کو نہر بھی کیا گیا. یہ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام جب زین پر تھے تو ایک لعین نے تیر مارا, سید الشہداء علیہ السلام کے گلو میں لگا, گلو میں پیوست ہو گیا. سید الشہداء نے اس تیر کو گلو سے نکالا تو ایک خون کا فوارہ جاری ہوا. اسی تیر کے زخم نے سید الشہداء کو زین سے اتار دیا. پھر امام پر زین پہ رہا نہیں گیا, اور جب امام زین پر آئے, زمین پر آئے, تو دو زانو بیٹھ گئے. دو زانو جب بیٹھے تو حملات پھر بھی جاری ہیں, اور امام علیہ السلام بار بار وہ خون جو نکل رہا ہے اسی خون کو اپنے چلو میں لے کر خضاب کر رہے ہیں, اپنی داڑھی کو خضاب کر رہے ہیں, چہرے کو خضاب کر رہے ہیں, اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں اسی خون کے ساتھ اپنے جد کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کا یہ حال میرا امت نے کر دیا. اسی وقت ایک لعین نے بڑھ کر نیزہ بڑھ کر مارا, اسی زخم کے اندر مارا جس زخم کے اندر تیر لگا ہوا تھا. اور جب نیزہ لگا تو سید الشہداء سے پھر دو زانو بیٹھا بھی نہیں گیا. پھر سید الشہداء جھک گئے اور جھک کے سجدے میں چلے گئے, اور جب سجدے میں پہنچے تو اس وقت عمر سعد لعین آوازیں دیتا ہے کہ اب تیر بند کر دو, اب پتھر بند کر دو, اب تلواریں بند کر دو, تم میں کون ہے جو آگے بڑھ کر حسین کا گلا کاٹ دے. چند ایک آگے بڑھے, مقاتل میں لکھا ہے چند افراد نے جرأت کی, آگے آئے خنجر لے کر, لیکن دیکھا کہ حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں, حسین علیہ السلام کی نگاہ سے نگاہ مل گئی, پھر جرأت نہیں ہوئی, وہی خنجر لرزے سے چھوٹ گیا ان کے ہاتھ سے اور پیچھے ہٹے. اور اس وقت یہ شقی عالم, یہ نگون بخت شمر آگے بڑھا, یہ قسی القلب آگے بڑھا, یہ انسان آگے بڑھ کر درندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اور اس نے ان کو جھاڑ پہ لائی, ڈانٹنا شروع کیا جن کے ہاتھوں سے خنجر گر رہا تھا, اور انہیں متہم کیا کہ تم سے جرت نہیں تمہارے اندر کہ فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر سکو. یہ لعین آگے بڑھتا ہے اور یہاں سے وہ ظلم شروع ہوتا ہے کہ جس پر امام عصر کرلا کے روتے ہیں, فریاد کر کے روتے ہیں. وہ ظلم کیا تھا جس پر بی بی زینب روتی رہی, جس پر بی بی زینب سے وہ ٹیلا خیمہ چھوٹا اور ٹیلے پہ آ گئی. یہ لعین اپنا زانو خم کر کے حسین کی پشت پہ رکھتا ہے اور زلفوں کو تھامتا ہے اور زلفوں کو پکڑ پہ خنجر چلاتا ہے, اور بی بی ٹیلے پہ آ کر دیکھ کر عمر سعد کو کہتی ہے, عمر سعد اے لعین تو دیکھ رہا ہے, یہ عرش خدا پہ قدم رکھ رہا ہے, یہ بوسہ گائے نبی پہ خنجر چلا رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خدا بندہ بحق اسماء خود, خدا بندہ بحق انبیاء, بحق اوصیاء, بحق رسول اللہ, بحق سید الشہداء, بحق شہداء کربلا, پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. یہ چند مومنین کے لیے التماس دعا کی گئی ہے کہ شیرو ایرانی ان کی طبیعت خراب ہے, ان کے لیے التماس دعا کی گئی ہے, اور اسی طرح ایک مومنہ بیمار ہیں, ان کی شفا یابی کے لیے پروردگارہ بحق سید الشہداء, بحق علی اکبر, بحق سید سجاد, بحق علی اصغر, پروردگارہ بحق اصحاب باوفاء سید الشہداء جن مریضوں کے لیے التماس دعا کی گئی ہے, جملہ مرضى اسلام سمیت ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. پروردگارہ جو مومنین ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما, جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلا سے محفوظ فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. پروردگارہ جو کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما.
فتنہ تکفیریت و داعش کو محو فرما، اس کے بانیوں کو رسوا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم انقلاب کا سایہ دراز فرما۔ انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو دشمنوں سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما۔ پروردگار اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ خدا بندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالاخص حجاز میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں، نائجیریا میں، ہندوستان میں، کشمیر میں، بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، بالخصوص حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، شہدائے اسلام کے لیے و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔